بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ بیٹھے اور یقین کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا، بیٹے، ایک چھری اور ایک رسی لے لو اور میرے ساتھ اس ٹیلے پر لکڑیاں لینے کے لیے چلو۔ لڑکا اپنے باپ کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ دونوں ایک تنہا مقام پر پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، بیٹا، میں نے خواب میں دیکھا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں۔ اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اپنے والد کی اطاعت گزار تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کی بات کا یقین کر لیا کہ انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے رسی باندھنے کے لیے لی اور چھری ذبح کرنے کے لیے مانگی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا حضور، جب آپ مجھے ذبح کرنا چاہیں تو میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں، ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ پاؤں مارنے سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں، کیونکہ موت ایک سخت چیز ہے۔ جب میری گردن پر چھری چلے گی تو میں ضرور ہاتھ پاؤں ماروں گا۔ جب آپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لٹائیں گے تو مجھے چہرے کے بل لٹائیں، کیونکہ جب آپ میرے چہرے کو دیکھیں گے تو ممکن ہے کہ شفقت پدرانہ رب کے حکم کے پورا کرنے میں تاخیر کا سبب بن جائے۔ میری قمیض والدہ کو دے دینا، شاید یہ قمیض ان کی تسلی کی سبب بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹا، تم حکم خداوندی کے پورا کرانے میں کتنا اچھا مددگار ہو۔ آپ علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے پیشانی بل لٹا دیا۔ جب چھری چلانے لگے تو آپ علیہ السلام نے ایک آواز سنی کہ کوئی پکارنے والا کہہ رہا ہے، اے ابراہیم، تو نے اپنے رب کو سچا کر دکھایا ہے، اپنے بیٹے کے بدلے مینڈھے کی قربانی دے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز کی طرف نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ ایک سیاہ آنکھوں والا، موٹا تازہ سینگوں والا مینڈھا کھڑا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ اسے اللہ نے قربانی کے لیے بھیجا ہے۔ خوشی کے مارے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور آپ نے بیٹے کے بندھن کھولتے ہوئے فرمایا، اے بیٹا، آج سے پھر تم مجھے عطا کیے گئے ہو۔ پھر آپ نے مینڈھے کو باندھ کر ذبح کر دیا۔ دیکھیے کتنی بڑی آزمائش اور قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی، اور آپ علیہ السلام نے صبر و استقلال کے ساتھ اللہ کی رضا کے سامنے اپنی پیشانی جھکا دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا صبر اور ایسی اطاعت گزاری عطا فرمائے، آمین۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے۔ وہ اپنے پڑوسیوں میں سخاوت، بہادری اور جواں مردی کے اعتبار سے مشہور تھے۔ انہوں نے قبیلہ جرہم کی زبان سیکھ لی تھی، اس لیے بڑی آسانی کے ساتھ ان کی باتوں کو سمجھ لیتے تھے۔ آپ کی شرافت کی وجہ سے تمام قبیلے والے آپ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنے قبیلے کی ایک ایسی نوجوان لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا جو آپ کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹائے اور آپ کے آرام کے لیے پوری کوشش اور خدمت کرے۔ چنانچہ انہوں نے ایک لڑکی عمارہ نامی سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام قبیلے کے کچھ نوجوانوں کے ساتھ مکہ سے باہر شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی آئیں تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ہوں۔ تمہارے شوہر کہاں گئے ہیں؟ وہ شکار کھیلنے گئے ہیں جس پر ہم گزارا کرتے ہیں۔ تمہارا گزر اوقات کیسے ہوتا ہے؟ بہت بری، ہم تنگ دستی اور فقری میں مبتلا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا، جب تمہارا خاوند آئے تو اسے سلام کہہ دینا اور کہنا کہ ایک بوڑھا آیا تھا، وہ کہہ گیا ہے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے۔ شام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بیوی سے پوچھا، کیا میری غیر حاضری میں کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا، ہاں، ایک بزرگ آئے تھے، ہماری خیریت پوچھی تھی اور پوچھا تھا کہ تمہاری گزر اوقات کیسی ہوتی ہے، تو میں نے اسے بتا دیا تھا کہ ہم غربت اور افلاس میں مبتلا ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، پھر وہ آپ سے کچھ کہہ کے بھی گئے تھے؟ بیوی نے جواب دیا، ہاں، یہ کہہ گئے تھے کہ جب تمہارا شوہر آئے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہچان گئے کہ آنے والے بزرگ والد صاحب تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ ملاقاتی میرے والد صاحب تھے اور وہ مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تجھے چھوڑ دوں، اب تم اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ۔
آپ علیہ السلام نے اسے طلاق دے دی اور اس کے والدین کے پاس اسے بھیج دیا اور اپنے والد کے حکم کے مطابق دوسری شادی کر لی۔ دوسری لڑکی جس نے آپ علیہ السلام سے شادی کی اس کا نام سیدہ بنت مسعد بن عمر تھا۔ وہ جرمی قبیلے سے تھی۔ کچھ عرصے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ ملنے کے لیے آئے تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ مل سکے۔ ان کی دوسری بیوی ان سے ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے گزر اوقات کے متعلق پوچھا اور خیریت کے متعلق دریافت فرمایا۔ اس نے جواب دیا، ہم بالکل خیریت سے ہیں، خدا کا شکر ہے، گزر اوقات اچھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا کھاتے پیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہم گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، خدایا ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا کر۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے فرمایا کہ جب تمہارا خاوند آئے تو اسے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ اچھی ہے، اسے رہنے دو۔ پھر آپ علیہ السلام واپس چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کہ میرے بعد کوئی آیا تھا؟ بیوی نے جواب دیا، ہاں، آپ کے بعد ایک بڑے اچھے نیک بزرگ تشریف لائے تھے جو بڑی نرمی سے گفتگو فرماتے تھے، جن کے چہرے سے نور اور وقار ٹپکتا تھا۔ انہوں نے ہمارے گزر اوقات کا حال پوچھا۔ میں نے کہا، بہت اچھی ہے، خدا کا شکر ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا، تم کیا کھاتے پیتے ہو؟ میں نے جواب دیا کہ گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ پھر اس بزرگ نے ہمارے رزق میں زیادتی کی دعا فرمائی۔ وہ آپ کو سلام کہہ گئے ہیں اور فرما گئے ہیں کہ دروازے کی چوکھٹ اچھی ہے، اسے رہنے دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد صاحب تھے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوی بنائے رکھوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت خوش ہوئے جب انہوں نے اپنی بیوی سے اپنے والد محترم کی رضامندی اور خوشنودی کا حال سنا۔ جتنے عرصے تک اللہ کو منظور ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جدا رہے۔ جب آپ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئے، دیکھا تو آپ چاہے زمزم کے پاس بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے ہیں اور شکار پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کو دیکھا تو خوشی سے مرحبا مرحبا کہتے ہوئے اپنے والد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے تپاک کے ساتھ آپ سے بغل گیر ہوئے۔ جب کچھ دیر آرام کر لیا تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، کیا حکم ہوا ہے؟ اسے پورا کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا حضور، آپ اور آپ کا خدا جس کام میں چاہیں مجھ سے مدد لیں، میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سامنے ایک ٹیلے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہاں پر خدا کا گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ضرور ہمیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کا گھر بنانا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنائے جاتے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر چن چن کر دیتے جاتے تھے۔ وہ دونوں اللہ کے نیک بندے یہ دعا بھی ساتھ ساتھ مانگتے جاتے تھے، اے پروردگار، ہماری کوششوں کو قبول فرما، ہماری دعا قبول فرما، کیونکہ تو ہی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ جس وقت عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن سے اونچی ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے کھڑے ہونے کے لیے ایک بڑا پتھر لے آئے۔ یہ پتھر آج تک کعبہ شریف کے پاس موجود ہے، جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب عمارت مکمل ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میرے پیارے بیٹے، ایک بے نظیر پتھر لاؤ تاکہ اسے لوگوں کے لیے نشان بنا دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لے آئے مگر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پسند نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، کوئی اور پتھر لاؤ۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوسرا پتھر لائے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خالی جگہ پر ایک سیاہ پتھر لگا رہے ہیں۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور والد بزرگوار سے پوچھا، ابا حضور، یہ پتھر آپ کو کس نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بیٹا، یہ پتھر مجھے اس نے دیا ہے جس نے مجھے تیرے سہارے پر نہیں رکھا۔ جب خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو گئے تو دونوں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے امیدوار ہوئے اور ہمیشہ اللہ کے حضور میں گڑ گڑاتے رہے اور دعا مانگتے رہے، اے پروردگار، ہمیں اپنا اطاعت گزار بنا اور ہماری نسل سے ایسے لوگ پیدا فرما جو تیرے فرما بردار ہیں
اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے سمجھا دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حج کے طریقے بتائے تاکہ جو لوگ حج کرنے کے لیے آئیں ان کو سب طور طریقے بتا دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اے ابراہیم، میرا گھر طواف عبادت اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھ اور لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کر دے۔ تیرے پاس دور سے لوگوں کے قافلے تھکی ماندی سواریوں پر آئیں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں میں حج کا اعلان کر دیا اور دونوں باپ بیٹوں نے لوگوں کو حج کے فرائض اور واجبات سکھائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، خدایا اس کو امن و سلامتی کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں جو آخرت پر اور مجھ پر ایمان لائے ہیں انہیں ہر قسم کی پیداوار سے رزق عطا فرما۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام مکمل کر دیا جس کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو آپ نے خانہ کعبہ کی ذمہ داری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد کی اور اپنی پہلی جگہ پر واپس چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام اس بڑی ذمہ داری کو جواں مردی اور شجاعت کے ساتھ حفاظت کرتے رہے اور اپنے بعد اس کی ذمہ داری اپنی آل اولاد کے سپرد کر گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سیدہ بنت مداد سے 12 لڑکے اور کچھ لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ یہ آپ کی وہی بیوی تھیں جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے کہا تھا کہ اسے رہنے دیں اور جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سارے بیٹے قوم کے سردار بنے اور عرب قبائل میں بٹ کر پھیل گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا اطاعت گزار اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔